شیعہ اور سنی کی داستان، لیزلی ہیزلٹن، ترجمہ عمر احمد بنگش۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، یوں لگا جیسے کان پھٹ گئے ہیں۔ پہلے چند سیکنڈ تک تو لاکھوں زائرین مثال جڑ کی طرح جہاں تھے وہیں دب گئے۔ سبھی جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے، لیکن یقین نہیں آ رہا تھا۔ دماغ معوف اور اوسان خطا تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کانوں میں بجتی سیٹیاں کم ہوئیں، حواس قدرے بحال ہوئے تو ہر طرف چیخ پکار اور ہاؤ ہو مچ گئی۔ لوگوں میں فوراً ہی افراتفری پھیل گئی۔ سب ایک ساتھ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مرکزی چوک سے نکل کر گلیوں میں پھیل گئے۔ ان میں زیادہ تر کا رخ ایک ہی جانب تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے سنہری گنبد والی مسجد کے احاطے میں پہنچنے لگے۔ دھوئیں اور دھول سے اٹے، اکثر خون میں لت پت، شدید زخمی حالت میں یہاں وہاں پڑے تھے۔ کسی کی ٹانگ اڑ گئی اور کوئی خون بہہ جانے سے ہلکان۔ کئی لاشیں بھی بکھری ہوئی تھیں، ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے بند جگہوں میں پناہ لے رہے تھے۔ ابھی پہلے دھماکے سے بھی پوری طرح سنبھلے نہیں تھے کہ گنبد کے سائے تلے صحن کے بیچ میں ہی ایک اور بم پھٹا، پھر ایک اور، اس کے بعد ایک اور۔ یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ یکے بعد دیگرے 9 دھماکوں سے قیامت کا سما بند گیا۔ 30 منٹ کے اندر کار میں نصب بموں، خودکش دھماکوں، گرینیڈ اور مارٹر گولوں کے حملوں سے دھرتی لرز اٹھی۔ جب یہ ہو چکا تو اطراف میں جلے ہوئے گوشت کی بو، خون اور دھول ہی دھول تھی۔ یہاں تک کہ کئی ایمبولینسوں کے تیز سائرن بھی شور میں دب کر رہ گئے۔ یہ 4 مارچ سن 2004 کی صبح کا واقعہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں 10 محرم کا دن، جسے عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ کربلا میں شیعہ زائرین کی ایک بڑی تعداد جمع ہے۔ زیادہ تر لوگ 50 میل دور واقع بغداد شہر سے یہاں تک پیدل چل کر پہنچے تھے۔ انہوں نے خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ جلوس میں سینکڑوں کی تعداد میں علم اور جھنڈے بلند تھے اور زائرین ترنم سے نوحے الاپتے، نعرے لگاتے اور سینہ پیٹتے ہوئے شہداء کے شہزادے یعنی محمد کے نواسے حسین کا ماتم کر رہے تھے۔ حسین کو اسی مقام پر قتل کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ عاشورے کا دن ہے، ماتم کا حال ہے، لیکن اس کے باوجود ماحول میں ایک لحاظ سے جشن کا سا بھی عنصر گھلا ہوا ہے۔ کئی برسوں تک اس اجتماع یعنی عاشورہ کے دن زیارت اور جلوس پر پابندی عائد چلی آ رہی تھی۔ صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ شیعہ کھلے عام آزادی سے یہ اجتماع منعقد کر رہے تھے۔ آج لوگوں کا یہ جم غفیر ایک بار پھر ملنے والی آزادی کا مظہر تھا۔ لیکن اب ہوا یہ کہ ماضی یاد کرنے نکلے تھے، خود ماضی کا حصہ بن گئے۔ مرنے والوں کا شمار بھی شہداء میں ہو گیا۔ بعد ازاں اس واقعے کو عاشورہ کا قتل عام کہا جائے گا۔ یہ واقعہ بعد ازاں ملک میں ایک طویل اور فرقہ وارانہ خانہ جنگی کا آغاز ثابت ہوگا۔ ہر شخص کی زبان پر ایک ہی سوال ہوگا، آخر حالات اس نہج تک کیسے پہنچ گئے؟ سنی شدت پسند گروہ القاعدہ نے عراق میں ہوئے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ القاعدہ کے جنگجوؤں نے یہ حملہ خاصی مہارت اور انتہائی سرعت سے کیا۔ جس مقام پر یہ قیامت مچی وہ تو ایک طرف بے حد حیرت انگیز اور انتہائی دکھ کا باعث تھا، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں اموات اور ہزاروں زخمیوں کو دیکھ کر دہشت کا سما بند گیا۔ شیعہ کیلنڈر میں 10 محرم کا دن سب سے متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہودیت میں یوم کپور یا عیسائیت میں ایسٹر کے اتوار کی سی ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ اس واقعے کی یاد ہے جو سن 680 میں اسی دن یعنی 10 محرم کو اسی مقام یعنی کربلا میں پیش آیا تھا۔ عربی میں کربلا 2 لفظوں کا مرکب ہے، کرب اور بلا۔ کرب کا مطلب بربادی یا پائمالی اور بلا سے مراد مصیبت یا غم و اندوہ ہے۔ محمد کو گزرے ابھی 50 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کے انتہائی قریبی عزیزوں کا یہیں قتل عام ہوا اور ان کے گھر کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر زنجیروں میں جکڑ لیا گیا۔ تب بھی جیسے جیسے خبر پھیلی، اس وقت کی اسلامی دنیا یعنی مشرق میں ہندوستان کی سرحدوں اور مغرب میں الجیریا تک غم و غصہ پھیل گیا۔ اس وقت بھی ایک سوال نے جنم لیا اور یہی سوال آج
1400 سال بعد بھی پوچھا جا رہا ہے۔ آخر حالات اس حد تک کیوں کر پہنچے؟ 7ویں صدی عیسوی میں جو واقعات کربلا کے مقام پر پیش آئے وہ ایک عرصے سے چلے آ رہے شیعہ اور سنی گروہوں کے بیچ قطعی طور پر تفریق کی بنیاد بن گئے۔ اوائل دور کی اسلامی تواریخ یعنی ابن اسحاق اور الطبری کی تصانیف میں ان واقعات اور پس منظر کا احوال خاصی تفصیل کے ساتھ واضح اور نہایت بے تکلف انداز میں ملتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ واقعات مشرق وسطی کے طول و عرض میں آج بھی سنیوں کو ازبر ہیں اور شیعہ کے دل پر تو جیسے نقش ہیں۔ ان واقعات کے نتیجے میں اگر ایک طرف تاریخ کے دھارے کو پہلی بار روک لگی تو لوگ واقعی سوچنے پر مجبور ہوئے۔ دوسری طرف یہی واقعات تھے جو ایسی جذبات انگیز قوت کو مجتمع کر گئے جو وقت کے ساتھ صدا پھیلتا ہوا ایک ایسا مرغولہ بن گیا جس میں حال اور ماضی، ایمان اور سیاست، ذاتی شناخت اور قومی آزادی، الغرض ہر چیز لا ینحل طور پر بٹ کر رہ گئی۔ شیعہ کا موقف یہ ہے کہ ہر دن عاشورہ ہے اور ہر جگہ کربلا ہے۔ 4 مارچ سن 2004 کو یہی پیغام حرف بحرف مگر نہایت دہشت انگیز انداز میں دہرایا گیا۔ کربلا کی کہانی بلا شبہ کبھی نہ ختم ہونے والی داستان ہے جو آج بھی تقریباً ساری ہی اسلامی دنیا میں اسی طرح مسلسل لیکن نہایت دہشت انگیز انداز میں تہ در تہ ہر روز ہی کھلتی رہتی ہے۔ اس لہو لہو داستان میں عراق سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جو شیعہ اسلام کا پنگوڑا رہا ہے، جہاں اس نے آنکھ کھولی تھی۔ یہ کتاب اسی دور کی کہانی ہے۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ کہانی تب کیسے پیش آئی اور آج بھی وہی داستان آخر کیوں رکنے کا نام نہیں لیتی اور مسلسل پیش ہی آتی چلی جا رہی ہے۔ محمد، پہلا باب۔ یہ داستان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ محمد کے انتقال کا وقت تھا۔ اس قصے کی واقعی ابتدا اسی دن ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمام انسان حتیٰ کہ پیغمبر بھی فانی ہوتے ہیں۔ اس بات سے ہر کوئی واقف تھا، یہاں تک کہ خود محمد کو بھی اچھی طرح اندازہ تھا، لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب نے ہی حقیقت سے آنکھیں چرا لی ہوں۔ لوگ آخر تک یہی سمجھتے رہے کہ شاید وائے شاید۔ اچھا، کیا محمد خود بھی جانتے تھے کہ وہ بالآخر مر ہی جائیں گے؟ یقیناً وہ جانتے تھے، اور اس کا تذکرہ بارہا ملتا ہے۔ اسی طرح ان کے ارد گرد لوگ بھی اچھی طرح واقف تھے، لیکن پھر بھی کوئی اس خیال کو تصور میں لانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں کبھی اس حقیقت کی تلخی سوجھی ہی نہیں۔ یہی بات عجیب تر ہے۔ محمد کی عمر 63 برس ہو چکی تھی اور اس زمانے میں یہ اچھی خاصی طویل عمر شمار ہوا کرتی تھی۔ وہ جنگوں اور لڑائیوں میں کئی بار زخمی ہوئے، بالخصوص احد کی لڑائی میں تو انہیں کاری چوٹ آئی تھی۔ اسی طرح ان کی زندگی پر کم از کم 3 ایسے قاتلانہ حملے ہوئے جن کی تفصیلات تواریخ میں عام مل جاتی ہیں۔ شاید اس طور بھرپور زندگی گزار چکنے کے بعد، مہمات اور بقول شخص ہیرو کی زندگی بسر کرنے کے بعد، ان کے رفقا کے لیے بھی یہ مانتے ہوئے خاصی مشکل پیش آ رہی تھی کہ محمد کو بالآخر ایک بیماری آن لے گی، یا کہیے ایک طبعی مرض ان پر کاری ہوگا۔ بالخصوص اب جبکہ سارا عرب و حجاز ان کی تحریک کے جھنڈے تلے آن جمع ہوا تھا، اس کے بعد تو محمد کا بچھڑنا تقریباً ناممکن سی بات لگتی تھی۔ وہ لوگ جو کبھی آپ کی جان کے در پہ رہا کرتے تھے، انہوں نے بارہا قتل کے منصوبے بھی بنائے۔ اب ایک طویل سفارتی جد و جہد اور جنگ کے بعد اتحادی بن چکے تھے۔ امن قائم ہو گیا تھا اور امہ کا تصور یکجان ہو کر واقعی پنپ رہا تھا۔ یہ صرف ایک نئی صبح نہیں تھی، بلکہ 4 سو امید اور تابناک مستقبل کا سورج جگمگا رہا تھا۔ عرب اب صرف حجاز کی پہاڑیوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے پس منظر میں بسنے والی ایک مضافاتی آبادی نہیں تھے، بلکہ تاریخ میں پہلی بار وہ دنیا کے سیاسی اور ثقافتی منظرنامے پر ایک بڑی قوت بن کر ابھرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اس نئی بے پایہ قوت کا رہنما ایسے درخشاں موڑ پر اچانک کیسے بچھڑ سکتا ہے؟ اگرچہ موت اٹل ہے، تو وہاں یہ حقیقت جو تیزی سے کامیابیاں بٹورنے سے بھی کہیں بڑی سچائی ہے، منہ پھلائے کھڑی تھی۔ برسوں تک تشدد اور مشکلات کا سامنا کرنے، لڑائیوں، جنگوں اور قاتلانہ حملوں سے بچ نکلنے کے بعد بھی محمد طبعی وجوہات کے ہاتھوں جان ہار رہے تھے۔ بظاہر یہ عام سا بخار
اور ساتھ ہی سر درد کی شکایت تھی۔ پہلے پہل یہ اتنی غیر معمولی بات معلوم نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا صحت مسلسل گرنے لگی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ بخار ہر وقت رہتا یا سر مسلسل ہی درد سے پھٹ جاتا، کبھی ہوتا پھر اتر جاتا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی شدت بڑھتی گئی۔ عرب کے طول و عرض میں پھیلی اس جراثیمی بیماری کی کلاسیکی نشانیاں ہوا کرتی ہیں: 10 دن کے اندر ہی بخار، سر اور کمر میں پھیلتے ہوئے قولنج کے درد نے آپ کو دوہرا کر کے رکھ دیا۔ سرسام نامی یہ بیماری، جسے عام زبان میں گردن توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے، آج بھی دنیا کے کئی کونوں میں جان لیوا ہے۔ جلد ہی محمد چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے اور پٹھوں میں شدید درد، دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کی حفاظتی جھلی میں سوزش کی وجہ سے کسی سہارے کے بغیر کھڑے ہونے سے بھی رہ گئے۔ مسلسل ہوش اور بے ہوشی کی کیفیت میں معلق ہوتے رہے اور 24 گھنٹے پسینہ یوں بہتا جیسے اس میں نہائے ہوں۔ یہ اس وجد کی سی کیفیت نہیں تھی جس میں کبھی وحی نازل ہوتی تو پسینے میں شرابور ہو جاتے، اس سے تو جلا ملتی تھی۔ یہ کمزور کر دینے والی حالت تھی۔ تب تو انہیں ہر وحی کے بعد جیسے طاقت اور رگوں میں توانائی بہنے کا احساس ہوا کرتا تھا۔ اب بیویاں کپڑے کی پٹیاں ٹھنڈے پانی میں بھگو کر ان کی پیشانی پر لپیٹتی رہیں کہ کچھ افاقہ ہو، لیکن یہ بے سود تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ شاید اس طرح درد اور بخار جسم سے نکل جائے گا، لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، اس سے تھوڑی دیر کو آرام آ جاتا، علامات دب جاتی، لیکن یہ اس کا علاج نہیں تھا۔ سخت بیماری کی حالت میں خیر یہ بھی غنیمت تھی۔ عارضی ہی صحیح تھوڑی دیر کو سکون مل جاتا، لیکن جلد ہی پھر حالت بگڑ جاتی اور درد ناقابل برداشت ہو جاتا، جسم سے طاقت نکل جاتی۔ محمد کے ہی اصرار پر انہیں عائشہ کے رہائشی کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ محمد کی 9 بیویوں کے لیے مسجد کی مشرقی دیوار کے ساتھ تعمیر کیے گئے کمروں میں سے ایک تھا۔ ابتدائی دور اسلام کے اصولوں کے عین مطابق یہ تمام کمرے سادگی کی عمدہ مثال تھے۔ اس وقت تک امہ میں دولت برابر تقسیم ہوتی تھی اور تمام مومنین برابر تسلیم کیے جاتے تھے۔ چنانچہ یہ رہائشی کمرے بھی آسائش سے خالی اور بمشکل ایک کمرہ ہوا کرتے تھے، جس میں اکثر ضرورت کے سامان کی بھی قلت رہتی تھی۔ پتھر کی دیواروں پر لیپ کر کے سر پر کھجور کے پتوں سے چھت کھڑی کر دی گئی تھی، جبکہ دروازے اور روشن دان مسجد کے احاطے میں کھلتے تھے۔ اندر سامان بھی واجبی ہوا کرتا تھا۔ فرش پر دری بچھی رہتی اور سونے کے لیے پتھر کی ہی سلیٹیں ڈال کر بستر بنا لیا تھا، جس پر رات کو رضائی اور تلائیاں بچھا دی جاتی اور صبح ہوتے ہی انہیں لپیٹ کر بیٹھنے کا سامان کر دیا جاتا۔ جب سے محمد کو یہاں منتقل کیا گیا، یہ بستر ہمیشہ ہی بچھا رہنے لگا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ہٹے کٹے صحت مند شخص کا دم گھٹ جاتا۔ محمد تو پہلے ہی ناجوڑ تھے۔ یہ مئی کا اواخر اور جون کی شروعات تھی۔ صحرا میں گرمی دن چڑھتے ہی بڑھنے لگتی اور دوپہر تک لو اور شدید حبس سے دم گھٹنے لگتا۔ ایسے میں آپ کو سانس لینے میں شدید تکلیف رہتی ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس بیماری میں شور اور روشنی سے بھی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ روشنی کا انتظام ہو سکتا تھا، روشن دانوں اور دروازوں پر پردے گرا دیے جاتے، لیکن شور کا کوئی حل نہیں تھا۔ مشرق وسطی میں جیسے آج، ویسے ہی تب بھی ایک مریض کمرہ عام طور پر تیمار داروں سے بھرا رہتا ہے۔ رشتہ دار، رفقا، ساتھی اور حامی، جو شخص قربت کا دعوے دار ہو وہی دن اور رات مریض کے کمرے کے آس پاس ہوتا، اور ہر شخص کی کوشش یہ کہ وہ آپ کے جو اس نوزائیدہ ریاست میں طاقت و اختیار کا مرکز تھے سرہانے بیٹھے رہے۔ لوگوں کی آمد و رفت 24 گھنٹے جاری رہتی، جو ہمہ وقت فکر کا اظہار کرتے، مشورے دیتے اور بار بار ایک ہی سوال دہرا کر ذکر رکھتے۔ محمد جاگتے رہنے کی بھرپور کوشش کرتے، تگ و دو میں رہتے، کیونکہ بیماری کی حالت میں بھی وہ ان معززین کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ بہت کچھ تھا جس کا انحصار آپ کے تعلقات پر تھا۔ باہر مسجد کے احاطے میں عام لوگوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، جو ہر وقت یہیں موجود رہتے، دن اور رات گھروں کو بھی نہ جاتے، اور کوشش رہتی کہ جس قدر ممکن ہو سکے مریض کمرے کے قریب رہیں۔ تقریباً لوگ خود کو یہ تسلی دیتے رہے کہ یہ بیماری سوائے اس کے کچھ نہیں کہ چند دن میں اتر جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک عجب مخمصے کا شکار تھے، کیونکہ انہوں نے اسی بیماری کے ہاتھوں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رکھا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ جان لیوا ہے، مگر اس کے باوجود
وہ باوجود اس حقیقت کو آخر تک ماننے سے قاصر رہے۔ بہرحال وہ مریض کمرے کے باہر پڑے دعائیں مانگتے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ ان کی آنکھیں کمرے پر جمی رہتی اور کان کسی خبر کو سننے کے لیے دھرے رہتے، جبکہ زبان پر دعا اور درود جاری رہتا، جس سے ایک علیحدہ صورتحال بن گئی۔ مسجد کے احاطے میں ہر وقت ایک کشمکش اور بے چینی کی سی فضا قائم رہتی جو اپنے آپ میں ایک قضیہ تھا۔ جو ہی کوئی خبر نکلتی، وہ منہ در منہ ایک گاؤں سے دوسرے اور یوں پورے نخلستان اور پھر مکے اور عرب کے طول و عرض میں پھیل جاتی۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے بیماری بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے پریشانی میں اضافہ ہو گیا، اور اب لوگ مریض کمرے اور مسجد کے احاطے میں ہر وقت شور و غوغے کے بجائے متفکر رہنے لگے۔ تقریباً پورے نخلستان میں ایک سکوت سا پھیل گیا، اور لوگ اب پہلی بار جان گئے کہ وہ جس کا ڈر تھا وہی ہونے جا رہا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن پر بیماری سے زیادہ ایک نیا سوال حاوی ہو گیا جو ابھی بھی کسی کی زبان پر نہیں آیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر انہونی ہو گئی، یعنی محمد انتقال کر گئے، تو پھر ان کا جانشین کون ہوگا؟ کون ہے جو معاملات سنبھالے گا؟ نیا رہنما کون ہے؟ یہ سب خاصا آسان ہو جاتا اگر محمد خود اپنا جانشین مقرر کر دیتے، یا کم از کم ان کے یہاں اولاد نرینہ ہوتی۔ صرف ایک بیٹا بھی کافی تھا، اگرچہ روایتی طور پر اس طرح کا کوئی رواج نہیں تھا کہ جس میں ایک رہنما کے چل بسنے کی صورت میں اختیار سب سے بڑے بیٹے کے حوالے کر دیا جاتا۔ وہ ایسی صورت میں بھی وصیت میں منجلے بیٹے یا قریبی رشتہ دار کو یہ اختیار دے سکتے تھے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ اگر وصیت نہ ہو تو رسمی طور پر سب سے بڑا بیٹا ہی حق